رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں، اور وہی ہے پورا باطن، پورا خبردار۔ رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ ہے جی کہ اللہ وحدہ لا شریک کا دیدار ممکن ہے یا نہیں ممکن۔ ہر دور کے علماء کرام میں یہ مسئلہ مختلف فی رہا ہے، اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، آخرت میں ممکن ہے، آخرت میں اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کا انکار کیا ہے، اور جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کو دیکھا نہ جائے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ کس کو دکھائی دینا ہے اور کس کو نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں دیدار کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی۔ یہ پوری ایک تفسیر۔ اس دنیا میں ایک ہی ہستی کے لیے دیدار الہی ممکن تھا، جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بس آپ سرکار کی نصیب میں اللہ تعالیٰ نے دیدار رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیدار کروا کے دروازہ بند کر دیا۔ آخرت میں سب کو شب معراج میں، اب انشاءاللہ تعالی العزیز آپ اور میں ہم حشر کے میدان میں اپنے رب کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ معتزلہ اور دیگر منکرین رؤیت کی ایک دلیل یہ ہے، اب یہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، ان کو میں چند سوالات، ان کی جو دلیلیں ان کی پیش کر کے پھر انشاءاللہ ان کا جواب عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ آج ایک دو میں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں عرض کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز دکھائی دے وہ دیکھنے والے کے مقابل جانب ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نا جی، میں قاری صاحب کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ میری کس سائڈ پہ ہیں؟ مقابل میں ہیں۔ میں آپ کے مقابل میں، آپ میرے مقابل میں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ دکھائی دے تو اس کے لیے ایک جانب اور جہت کا ہونا لازم آئے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اب دیکھو عقلی دلیل ہے نا جی، عقل نے کیسا پکڑا کہ اگر آپ اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کو ایک جانب کر دیں گے، اللہ کے لیے ایک سمت مقرر کر دیں گے، تو پھر وہ اللہ تو نہ ہوا جو ایک جانب ہو جائے، ایک سمت میں ہو جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا بھی انکار کر دو، کیونکہ دیکھنے والا بھی تو دکھائی دینے والی چیز کی جانب مخالف ہوتا ہے نا جی۔ اگر آپ میری جانب میں ہیں تو میں بھی تو آپ کی جانب میں ہوں نا، آپ میرے سامنے ہیں تو آپ کے سامنے میں ہوں نا جی، ٹھیک ہے نا جی؟ سمجھ آئی بات؟ میرے دیکھنے کے لیے آپ کو آپ کا میرے مقابل جانب ہونا، سامنے ہونا ضروری ہے۔ آپ میرے سامنے نہیں، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ آپ مجھے دیکھیں گے اس وقت جب میں آپ کے مقابل میں ہوں، آپ مجھے اس وقت دیکھیں گے۔ تو جن لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ایک جانب کا ہونا، ایک سمت کا ہونا، ایک جہت کا ہونا، مقابل ہونا لازم آئے گا، تو پھر بھائی اس کے دیکھنے کے لیے بھی تو یہی ہونا چاہیے نا، اس کے دیکھنے کے لیے بھی تو یہی ہونا چاہیے۔ ایک تو جواب ہو گیا یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھنے اور دکھائی دینے کا یہ قاعدہ ممکنات اور مخلوقات کے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہم نے ہر چیز کو نا جی اپنے اوپر قیاس کیا ہے کہ جیسی ہماری خرد ہے، ہماری عقل ہے، ہماری سوچ ہے، جیسے ہم ہیں ایسے ہی وہ ذوات گرامیہ ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اللہ کی ذات ہے، فرشتے ہیں جی۔ ہم نے اپنے اوپر قیاس کیا ہوا ہے۔ ہمارے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے، ہمارے اعتبار سے ٹھیک ہے کہ ہمارے کوئی چیز سامنے ہوگی تو نظر آئے گی۔ اب میں نے مسلم شریف کی حدیث پاک بھی عرض کی تھی، اور کئی مقامات پر میں نے حدیث عرض کی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں، آگے اور پیچھے
حضور برابر دیکھتے ہیں. اب میں اور حضور ایک جیسے نہیں. میں صرف آگے دیکھ سکتا ہوں, مجھے پیچھے پتہ کوئی نہیں. ہاں جی, ہم پڑھ رہے ہوتے تھے سبق تو پیچھے سے آ کے استاد جی گڑم کر کے جب کھتی پہ ٹھوکتے تھے, ہاں جی, پتہ اس وقت لگتا تھا جب پھٹی پہ ڈم کر کے سارا بجتا تھا. ہماری عقلیں نہیں, ہماری بصارت نہیں اتنی, ہم پیچھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ کے حبیب کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی, حضور آگے بھی دیکھ رہے ہیں. حضور نے نماز پڑھائی, فرمایا قم یا فلان, اوے فلانے کھڑا ہو جا, رکوع ٹھیک کیا کر, سجدہ ٹھیک کیا کر, خضوع خشوع دونوں ٹھیک کر. اب خشوع تو ہے ظاہری اور خضوع ہے دل کی کیفیت. یعنی میرے نبی صرف دیکھتے نہیں تھے, حضور دلوں کی کیفیتوں سے بھی واقف تھے. جو تیرے دل کے اندر جو کیفیت ہے نا, کہ دل گڑبڑ ہو گیا ہے, سوچ گڑبڑ ہو گئی ہے, حضور فرماتے او اندر بھی ٹھیک کر, باہر بھی ٹھیک کر, سجدہ بھی ٹھیک کر, رکوع بھی ٹھیک کر. میں آگے بھی دیکھتا ہوں, میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں. اب یہ حضور کی بات ہو رہی ہے, میرے رب کی شان اس سے بھی وراء الورا ہے جی. بن آنکھ کے وہ دیکھتا ہے, بن کان کے وہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے لیے جانب اور مقابلے کی شرط ہے, نہ دکھائی دینے کے لیے. اللہ کیسے دیدار کروائے گا یہ اللہ جانتا ہے. حضور وہ رات کو نا جی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا ایڈکشن کی. یہ موبائل دی لعنت جیڑی ہے نا جی, دیکھو درس چل رہا ہے لیکن موبائل دی لعنت. یہ نا جی ہمارے ڈوپامین ایک کیمیکل ہے جو ہمارے دماغ میں ریلیز ہوتا ہے. ڈوپامین یہ ٹریگر کرتا ہے انسان کی, جب وہ ایک فرحت خوشی. سائنسدانوں نے نا چوہوں کے اوپر ایک ایکسپیریمنٹ کیا. ایک سائڈ پہ نا جی انہوں نے کھانا رکھ دیا, ایک سائڈ پہ ایک لیور لگا دیا جس سے ایک ڈوپامین کا نا جی وہ ایک سپرے ہوتا تھا جسے جوائے فرحت خوشی محسوس ہوتی. سائنسدان حیران ہو گیا جی. ہر مرتبہ جب بھی ہم نے چوہوں کو چھوڑا نا, وہ کھانے کو چھوڑ کے اس طرف چل پڑے. وہ لیور کو دباتے اور دبا کے وہ سپرے ہوتا. مطلب یہ بچے موبائل کے ایڈکشن کیوں ہو گئے, ایڈکٹ کیوں ہو گئے گیماں دے, ماں پیو لے کے تو ویکھنا ایک باری, روڑا پا پا کے مصیبت پا دیں بچے. ہیں جی آپ موبائل دے دیں بچے کو, وہ اس کو ایک دفعہ عادت پڑ گئی نا جی دیکھنے کی, تو اب ماں بھی چاہے نا وہ نہیں لے سکتی, وہ لے گی تو شور مچا دے گا. اچھا یہ پہلے جو ہے نا جی وہ اس کو مزہ, جو دماغ کے اندر یہ ڈوپامین ہمارا نکلتا ہے, کیمیکل ریلیز ہوتا ہے, پہلے کچھ وقت کے اندر ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. 10 منٹ دیکھا, 15 منٹ دیکھا, حاصل ہو گیا. پھر اس کی ڈیوریشن بڑھتی چلی جاتی ہے, اس کی ڈیوریشن بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر 1 گھنٹے کے بعد وہی چیز نظر آتی, وہ حاصل ہوتی. پھر 2 گھنٹے کے بعد وہ چیز, حتیٰ کہ بچے اس چیز کا شکار. یہ ٹیکہ لگانے کے لیے جب بندہ ٹیکہ لگاتا ہے اس وقت بھی وہی دماغ کیمیکل ریلیز کرتا ہے. پاؤڈر پینے والے, ہاں جی, جب ان کو جیلوں کے اندر بند کرتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ پھر زیادہ سے زیادہ شاٹ لیتے ہیں. اب آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ دماغ ایک ایسی رب کائنات نے امیزنگ مشین بنائی ہے کہ ایک کیمیکل کے ریلیز ہونے سے کتنی, اگر یہ اے آئی جو آ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اب وہ ان دماغ کے کیمیکلز کو قابو کر کے آپ کی جو بری عادات ہوں گی ان کو وہ قابو کریں گے, نشیوں کے نشے چھڑوائیں گے, چوروں کے چوریاں چھڑوائیں گے. وہ اب اس حد تک جا رہے ہیں. ایک دماغ کے اندر اتنا لوچا ہے جی کہ وہ آپ کی عادات کو قابو کریں گے, آپ کے اطوار کو قابو کریں گے, آپ کی کیفیات کو بدل کے رکھ دیں گے. انسان غمگین کیوں ہوتا ہے, انسان خوش کیوں ہوتا ہے, وہ ساری کیفیتوں کو بدل کے رکھ دیں گے. اب مجھے نہیں پتہ یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں, ساری گیم یہاں کی ہے. رب میرا سونا کیسے دیدار کروائے گا, کیسے نہیں کروائے گا, یہ رب سونے کے اوپر ہم نے چھوڑ دیا. ابھی تو اس کی مخلوق نہیں سمجھ میں آ رہی, ہماری کھوپڑی میں کیا ہے. 86,000 کہتے ہیں جی سپر کمپیوٹر اس کھوپڑی کے اندر فٹ کر دیے جائے نا, تو پھر بھی یہ کھوپڑی ہماری زیادہ تیز ہے, ہمارا دماغ زیادہ تیز ہے. دنیا کے 86,000 کمپیوٹر سپر کمپیوٹر ایک طرف, میرے رب کا بنایا ہوا یہ دماغ ایک طرف. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب سونے کے ساتھ مقابلہ کریں. وہ کیسے دیکھے گا, وہ کیسے دکھائے گا, وہ اللہ جانے, اس کا حبیب جانے, سانوں کی بتائے. اسی تو کہنے ہیں مولا تو دیدار کراوے تاوی سبحان اللہ, نہ کراوے تاوی سبحان اللہ, جڑے حال اچ رکھے سبحان اللہ. امیدوار پھر بھی ہیں ہم مالا, انشاءاللہ کل قیامت والے دن جنت میں ہم رب سونے کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. منکرین رویت کی دوسری دلیل یہ آیت مبارکہ ہے, جس کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. کہتے جی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی.
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. دیکھنا اور ہے، احاطہ کرنا اور ہوتا ہے. اچھا، دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں سلب عموم اور نفی شمول ہے. عموم السلب اور شموم النفی نہیں ہے، یعنی ہر آنکھ کے دیکھنے کی نفی نہیں ہے، نہ ہر زمانے میں دیکھنے کی نفی ہے، نہ ہر مواقع پر دیکھنے کی نفی ہے، بلکہ بعض زمانے میں بعض مواقع پر بعض لوگوں کے دیکھنے کی نفی. دنیا میں دیکھنے کی نفی ہے، اور آخرت کے بعض مواقع میں جب اللہ تعالیٰ غضب اور جلال میں ہوگا اس وقت اس کے دیکھنے کی نفی ہے، اور کفار اور منافقین کے دیکھنے کی نفی نہیں ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جو اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور محشر میں اور جنت میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جملہ مومنین کے دیکھنے کی نفی نہیں ہے. آج اتنا کافی ہے تاکہ یہ بات ہضم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیدار نہیں کرواتا، ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں. حشر والے دن وہ اپنی شان کبریائی کے ساتھ، شان المتکبر، الجبار، القہار، یہ ان تمام شانوں کے ساتھ وہ آئے گا. اور یہ کن کے لیے ہے؟ یہ کافروں کے لیے. رحیم، غفور، ستار، غفار، یہ ہے کن کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. وہ ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی حالت میں، ایک ہی وقت میں میرا رب اپنی ساری شانوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا. اب وہ کس کو کس کیفیت میں دکھایا جائے گا وہ ایک الگ بات ہے. کافروں کا دیکھنا اور ہوگا، مومنوں کا دیکھنا اور ہوگا، اور انبیاء کا دیکھنا اور ہوگا. حضور نبیوں کا دیکھنا اور ہے. عبادت ہم بھی کرتے ہیں اور اسی رب کی کرتے ہیں، عبادت انبیاء بھی کرتے ہیں اسی رب کی کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، میرے سونے نبی کے 2 نفل ہماری ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف. حضور صرف 2 نفل شریف پڑھ لیں، ساری زندگی کی ہم باتیں کٹھی کر کے مقابلہ کرنا چاہیں تو نبی ہوتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق دے.